بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار الجبار هو العزيز الحكيم. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الحق وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اب آپ ادارے سب سے بڑی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا چلایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی صف ماتم بچھائے. اللہ اہل بیت کی نظر میں اور خدا کی وجود میں قابل قبول ہو. آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ہماری پریشانی یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس سے. یہ گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ٹھیک ہونے، آج سفر بھی زیادہ ہے اور بھی ایک آدھا پریشانی ہے. اتنی بڑی نہیں ہے کہ بندہ ٹینشن نہیں، لیکن یہ ہے کہ دعا کا حکم ہے کہ دعا مانگتے رہنے چاہیے، اس لیے کہ دعا اللہ کو پسند ہے. دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ دعا ہی وہ رشتہ ہے جس سے انسان اللہ سے مربوط ہوتا ہے. دعا نہ ہوتی تو شاید بندہ اللہ کو بھول دیتا. اللہ سارا تقدیر ہے قادر مطلق کہ اس نے دعا اس لیے رکھی ہے کہ ہے بندہ اللہ سے باتیں کر سکے، ناز و نیاز کر سکے. میرا موضوع دعا نہیں، اس کے لیے راجہ صاحب کے دورے میں بلائیں گے. جو میں موضوع ہے میں ماہ محرم میں کوشش کرتا ہوں کہ مقام اہل بیت بیان کیا جائے. تو ابھی جو میرے گفتگو کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جو دین لائے وہ دین دنیا میں چھوڑ کر گئے تو ساتھ وارث دین، وارث قرآن اور اہل بیت کا بھی تعارف کرایا. اہل بیت کا تعارف اس قدر ضروری تھا کہ سارے راستے حضور علیہ السلام ہر نبی جو پہلے آئے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا. آدم نے اپنے وارث کا بتایا، نوح نے اپنے وارث کا بتایا، ابراہیم نے اپنے، ایک نبی کے بعد. لیکن محمد حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا. اس لیے ہر موقع پر اللہ کو حکم ہوا کہ چاہے چادر تطہیر ہو، چاہے مباہلہ ہو، چاہے مسجد ہو، اہل بیت کا تعارف کراتے رہے تاکہ میرے بعد لوگ یہ در دیکھ لیں جہاں سے میری نبوت اور رسالت ان کو ملتی رہے گی. حضور کے بے حساب اشارات اور فرامین ہیں جو مقام اہل بیت کو واضح کرتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے تھیوری. یہ آپ سمجھ لیجیے. ایک ہوتا ہے کہ ہم لکھ کے دے دینا، ایک ہوتا ہے کہ پریکٹیکل کسی کو. حضور نے اپنے اہل بیت کا مقام بتایا، واضح کیا، لیکن کا ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ فلاں راوی نے مجھے نہیں بتائی تھی یا فلاں حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تو پریکٹیکل ایک دفعہ انہیں میدان میں لے جا کر اور سارے جہان کو دکھا کہ یہ اہل بیت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اہل بیت ہے. یہ جو ہم قصہ پڑھتے ہیں جس کا نام ہے مباہلہ، توجہ ہے، مباہلہ جو ہے، مباہلہ خدا کی قسم اس میں وہی پڑھتے ہیں کہ کیا کہنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول اللہ کہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ اہل بیت کی عظمت کو دکھایا کہ قرآن سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ آیت ہر بندہ سنتا رہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں علم آ جانے کے بعد اگر یہ تجھ سے حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تم کو چھوڑے، بحث کا وقت نہیں رہا، اب تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے انفس لاؤ، ہم اپنے انفس لاتے ہیں. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پھر ہم ابتحال کریں گے، مباہلہ کریں گے اور اس کے بعد جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. صلوات محمد. یہ آیت اپنے وجود میں ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ امر نہیں ہے. جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکات دو، ایسا امر نہیں. کوئی واقعہ ہوا ہے، ہوا ہی پیغمبر کی زندگی میں ہے. وجہ ہے کہ پیغمبر نے کسی کو کہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاتے. اس واقعہ کو تمام مسلمانوں نے قبول بھی کیا ہے، لکھا بھی ہے. لیکن یہ واقعہ صرف میں 2 سطروں میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، بعد میں ہم شرح کریں گے. یہ واقعہ کیوں ہوا، اس واقعے کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ پیغمبر نے عملاً ان کو لے جا کے زمانے پہ واضح کر دیا کہ میرے وحدہ کا کوئی اہل بیت ہے تو مجھ سے صلوات محمد علیہ. دیکھیں یہ واقعہ سن 11 ہجری کو ہوا، سن 9 ہجری کو ہوا. 11 ہجری کو رسول اللہ دنیا سے گئے. وہ یوں کہ حضور علیہ السلام جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کے لیے پریشانیاں تنگیاں تھیں. جب مکہ فتح ہوا، حضور نے اب ماحول ٹھیک ہو گیا، لوگ جو مسلمان ہو گئے اور مکے میں اسلام کی توحید کا پرچم گاڑ دیا. مکہ بھی فتح، مدینہ بھی فتح، طائف بھی فتح. حضور نے سب کا سانس لیا. اب حضور علیہ السلام نے کیا کیا، اسلام کی تبلیغ کا رنگ بدلا اور طریقہ کار بدل کر مختلف وفود، مختلف خطوط مختلف شہروں میں بھیجے. روم میں، مصر میں اور جہاں کہیں بھی لوگ تھے، حضور خط بھیجتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے. اسی طرح ایک خط روانہ کیا نصارے نجران کے پاس. نجران یہ مدینے سے کچھ 100 میل کی منزل پہ ہے، یمن کی طرف ہے. یہ عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مرکز ہے. یعنی حتیٰ کہ روم والے بھی، حبشہ والے بھی یہاں آتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا حبشہ کا حبشہ اس وجہ سے آج سمجھے یہ امریکہ عیسائیوں کا مرکز ہے. اس وقت یہ نجران تھا. تو یہاں کے بڑے بڑے ان کے عالم تھے، فصیح تھے. جہاں رسول اللہ نے خط بھیجا اور کہا کہ قل یا اہل الکتاب، یہ قریشی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، یعنی یہ 61 ہے. فمن حاجہ کا اس کے آگے جا کے تو ایک خط بھیجا، اس میں حضور نے لکھا جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. قل یا اہل الکتاب، اب میری تقریر شروع ہو گئی. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے پر جو ہم دونوں میں مشترک ہے. الا اللہ نعبد الا ایاہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، کہ ہمارے درمیان جو کلمہ مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اپنے رب نہیں بنائیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، یہ رب کی جمع ہے ارباب. اس اصل مفہوم یہ ہے کہ ہم اب آ جاؤ، کلمہ ایک یعنی ایک ہے جو ہمارے درمیان اللہ وحدہ لا شریک ہے، لہذا ہم اپنے رب نہیں بنائیں گے. کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا یا اپنا رب یا کچھ ماننا شروع کر دیا تھا. تو رسول اللہ نے خط میں لکھا کہ آؤ اس کلمے پر جو مشترک ہے ہمارے درمیان، وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا. اللہ کے علاوہ کوئی رب. حضور نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ. اگر یہ نہیں کرنا، تمام علماء نے لکھا، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو. نصارہ نجران کو
یہ جو بندہ ہے جس نے ہمیں خط لکھا کوئی عام شخصیت نہیں ہے. مکہ بھی فتح ہو گیا, مدینہ بھی فتح ہو گیا, اور لوگوں نے ان کا ایک جلسہ ہوا, اس میں کچھ نے جذبات کا اظہار کیا, نہیں ہم مقابلہ کریں گے. کسی نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ہمارے بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے, توجہ ہے, ایک نبی آنے والا ہے اور وہ سردار ہوگا, تمام نبیوں کا سردار ہوگا. ہمارے عیسیٰ نے بھی خبر دی ہے, جیسا کہ سورۃ صبر کا یا بنی اسرائیل, عیسیٰ نے کہا عیسیٰ نے مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے, اس کا نام احمد ہے. تو ان کے علماء نے, بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ نے بھی تو یہ خبر دی ہے نا کہ ایک نبی آنے والا, کہیں وہ ہی نہ ہو, تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے مشرک ہو جائے, کافر ہو جائے. تو یہی ان کی بحث ہوتی رہی کہ کیا کیا جائے. پھر ان کا انتخاب ہوا کہ 70 بندے مدینے جائیں گے, مدینے جا کے ان سے ملاقات کریں گے, سوال و جواب کریں گے, پھر فیصلہ ہوگا کہ ہم کیا کریں. آپ نے کبھی مباحثہ سننے ہیں ایسے؟ سلوات بھیجے پر محمد. یہ مباحثہ جو ہے عیسائی آگے, چلو میں مختصر تھا, اس کے لیے روایت یہ ملتی ہے کہ عیسائی آئے انہوں نے مدینے کے بعد پڑھو کر دوسرے دن حضور اس سے پہلے نہ حضور کے پاس آتے مدینے, لیکن آئے کے سالت انہوں نے اپنا سفر لباس اتارا, شہر بڑا قیمتی اور اپنے لباس سے وطن کیے, جس کے پاس جتنا قیمتی لباس تھا اسے پہ تنگ کر کے, اور بڑے عجیب عجیب لباس میں تھا, جیسے عیسائیوں میں ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو تو تکبر کی علامت کپڑوں میں آج بھی ہمارے پاس مسلمانوں میں بھی ہے, جس کے پاس 4 پیسے اچھے اچھے کپڑے دینا, پتہ نہیں کتنے تکبر کی ہے اس میں. تو عیسائیوں نے ایسے لباس جس میں سونا اور چاندی اور ہیرے جو ہے رات لگے, ان کو تو سسٹم وہ اسی رنگ ڈھنگ میں وہ جناب مسجد نبوی میں آ گئے. مسجد نبوی میں آ کے حضور مصلی میں بیٹھے. اچھا انہوں نے کہا کہ چلو مسلمانوں کے نبی نے خط لکھا جا رہا, مسلمان بھی وہاں موجود تھے. حضور جب بیٹھے تھے تو عیسائی ادھر آئے, سلام کیا انہوں نے اپنے انداز میں. حضور نے ادھر دیکھنا گوارا دیکھنا گوارا نہ کیا. پھر دوسرے طرف آئے حضور نے, اب یہ پریشان ہو گئے کیا کرے. مسلمانوں نے کہا بھی چلے گا, ہو سکتا ہے بھائی آ رہی ہے حضور عمل میں عبادت میں, کہاں مگر چلو کہاں آ جائے. دوسرا دن آ گیا, پھر اسی رنگ ڈھنگ میں آ, اسی لباس سے متکبر ہونا میں. پھر حضور کو دیکھا, حضور پھر جواب نہیں دیا. اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو خلیفہ تھے, یہ نصارہ نجران اور بھی اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جایا کرتے تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا بھائی تم تو بڑے کہتے تھے ہمارے نبی بڑے خلیق ہیں, اخلاق کے مالک ہیں, ہمیں خط لکھا ہے, ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یہ کیا ہے. وہ بیچارے بھی گھبرا گئے. تو وہاں سے گزرے سلمان فارسی, انہوں نے کہا برادری کیا بات ہے, آج بڑے پریشان ہو. کہا مشکل میں پھنس گئے. کہا جاؤ مشکل کشا کے پاس, جاؤ علی, جاؤ مشکل کشا کے پاس, وہ بتائے گا. جب اس کے بعد جو علی کی حرکت کو بھی جانتا ہے, سکون کو بھی جانتا ہے, رسول کی خاموشی کو بھی جانتا ہے, رسول کی خطاب جب وہ بتائے. جب مولا علی کے پاس ہے کہ آئی ہمیں مشکل میں, کا کیا مشکل ہے کہ حضور نے بلایا ہے, ہم اتنا سفر کیا ہے, کئی دنوں کے تھکے ہوئے ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کر رہے. حضرت مولا علی نے کہا کہ جاؤ یہ لباس اتارو, پہلے یہ لباس اتارو اور سفر لباس میں آؤ, مسافر بن کر آؤ. جب آپ اس لباس میں آؤ گے تو میں ضمانت دیتا ہوں میرا آقا اور مولا تمہارا استقبال کرے گا. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی کر لیتے ہیں. اور وہ گئے لباس بدل کے, پھر بیچارے وہ عیسائی آئے. اب جب حضور کے پاس آئے اسی سفر لباس میں, تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کل آپ نے ہمیں ہماری طرف دیکھا ہی نہیں. کہا کہ میں تمہاری طرف اس لیے نہیں دیکھا, کہا میں تمہارے ساتھ شیطان کو دیکھ رہا ہوں. تو جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں نبی نہیں دیکھتا. تو میں تکبر اور اس کفیت میں آپ مسلمانوں پہ روک ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ جنگل لڑ لڑ کے قریب پھنسے ہوئے ہیں. تو لیکن میں رسول اللہ نے پہلی منزل پہ بتا دیا کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی شان ہے. بہرحال انہوں نے کہا آپ ہمارے بھائی ہیں, حضور نے ان کی رسپیکٹ کی, عزت کی, مہمان رکھا. 3 دن یہ مہمان ہے, سننا ہے یا نہیں, 3 دن حضور کے یہ مہمان رہے.
مسلمانوں کو حکم ہوا ان کے لیے کھانا دو، ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرو، اور ان کے لیے کیا کریں کہ مسجد نبوی حتیٰ کہ ان کی عبادت کا وقت بھی آئے تو ان کو کرنے دیں جو ان کا طریقہ کار ہے۔ ان کا عبادت کا ایک وقت تھا، نگارہ مارتے تھے، کوئی آوازیں نکالتے تو کہا کہ کرنے دیں۔ حضور نے اپنی مسجد ان کے لیے بھی کھول دی، اور مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو گزرے ہی نہیں دیتے، سوائے شیعہ نے دیا کہ ہمارے اندر جو بھی آ جائے وہ آ جائے۔ توجہ ہے نا، ہمارا تو دامن بڑا وسیع ہے الحمدللہ۔ یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہماری مسجد سب کے لیے کھلی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے تو عیسائیوں تک کے لیے کہا کہ بھی اپنی عبادت کریں۔ یہ 3 دن مہمان کا ہے، تیسرے دن کہا یا رسول اللہ ہمارا پیچھے کام ڈھیر سارا ہے، مہربانی فرمائے ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے خط لکھا ہے۔ حضور نے کہا اچھا پوچھو، وقت ہے ہو گیا، توجہ کرنا۔ حضور نے جو لیٹ کیا اس کا کوئی مقصد تھا، مدینے والوں میں کچھ شخصیات کا واپس آنے کا انتظار تھا۔ اب جملہ نہیں لیا، کچھ بزرگ آگے پیچھے تھے، کہا وہ بھی واپس آ جائے، مدینے کا کوئی بندہ باہر نہ رہ جائے۔ سارے آ گئے، اعلان ہو گیا، عیسائی آئے ہوئے، صرف ایک نہیں 70 تو بڑے خادم الگ ہیں، ان کے خدمت گزار الگ ہیں، جانور کو دیکھنے والے الگ ہیں۔ آپ نے خود سوچے اتنا بڑا وفد جب اس مدینے کے باہر بیٹھا ہوگا تو کیا مدینے والوں کو نہیں پتہ چلا ہوگا؟ بلکہ سب وہ بلا کے دکھایا گیا، اور یہ ہے کہ سب سے بڑا مشکل ہے مناظرہ۔ آج وہاں پہ ایک دربار سے ایک مقابلہ سجے گا، جیسے آج میڈیا پہ مناظرہ ہوتا ہے نا، وہ مولوی بلا رہا ہو، آج ایک میدان سجنا ہے، وہاں ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے والا ہے۔ توجہ، ٹائم طے ہو گیا، ٹھیک ہے جی آ جاؤ۔ وہ اپنے عالم لیا، حضور علیہ السلام سے سوال و جواب ہوئی، حضور ان کو جو بھی سوال کرتے ہیں، اب وہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے وہ اللہ دی بات، جس میں وہ خوش تو تر کر تو رہ زبور انجیل کا مالک ہے، اور رحمت اللہ وہ علم جس کو اللہ نے کہا اللہ ما کم علم تکن تعلم، میرا حبیب جس کا نام علم ہے تیرے پاس ہے۔ حضور جواب دیتے جاتے، مطمئن ہوتے جاتے۔ اچھا انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ آدم کا باپ کون ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ آدم کا باپ کہا کہ اللہ نے آدم کو اپنی قدرت سے کن فیکون سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ کہا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، کیا آدم کا کوئی ماں باپ نہیں؟ کہا اچھا پھر چلیے نوح کا باپ کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو سرکار نے سب کا بتاتے آئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ اپنے مدعے پہ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ کہا کہ بھائی عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، میرا بھائی ہے، اللہ نے اسے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ کر سکتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ کن فیکون، جیسے عیسیٰ کی مثال اللہ کا نزدیک آدم جیسی ہے۔ آدم کے لیے کہا کن فیکون، ہو گئے، ٹھیک ہے، آدم جیسے ہو گئے ایسے عیسیٰ بھی ہو گئے۔ توجہ، آیت باقاعدہ جبرائیل آیت نہیں کرا، جب مناظر ہو رہا ہے مان ہی نہیں رہتا، آتا ہو گئے کہ آدم کے آدم کو کر بغیر ماں، یہ تو آسان ہے، ایک چیز تو ایک ماں تو ہے۔ یہاں پہ عیسائی جو ہے نا پھنس گئے۔ اب مذہب چھوڑنا بہت مشکل ہے، مذہب سے انکار کرنا، روٹی ملتی ہو، پیسہ ملتا ہو، ریاضت ملتی ہو، وہ مولوی کو عزت ملی ہو، اور وہ سارا کو چٹ ہو جائے گا۔ عیسائیوں کے عالم پھنس کے یہاں، ان کا آپ کیا کریں، باتیں تو یہ صحیح کر رہے ہیں، جائے تو جائے کہاں۔ انہوں نے جناب اور بھی بہت آتے کی بات رسول مطمئن کرتے ہیں کہ اللہ کی تعریف بھی شامل تھی۔ اب قرآن خود کہتا ہے کہ وہ خالی بحث بے تک کی بحث بھی اترا ہے، جی نہیں اگر پیدا کرنا تو آدم کی طرف کرتا، یہ کیا ہے، ماں ہے باپ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ باپ ابن اللہ ہے، لہٰذا یہ یا کوئی کہتے ہیں بعد میں ان کے مذہب کو بڑا خراب کر دیا۔ ٹائم میرے پاس ہوتا، عیسیٰ بہت اچھا مذہب تھا، عیسیٰ غلط مذہب نہیں تھا، لیکن یہودی کیونکہ ہمیشہ دشمن رہے، انہوں نے عیسیٰ مذہب چٹ کر دیا۔ اب وہ مذہب ہے ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اور جب مسلمان ان کے ایمان لانے والے تھے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی نے کیا کہ عیسیٰ کو اللہ نے وائسے دی، رات دن لوگ اپنے ساتھ بھی لاتا جا رہا ہے، تو ان میں عیسیٰ کی یہودی ہمیشہ سازش میں کرتے رہے۔ ان کی کوئی نسل ہے، یہودا کوئی فلم دیکھی ہے
کی عادت ہے. انہوں نے جناب کہا کہ عیسیٰ اچھا اور عیسیٰ بڑی تک انہوں نے گروپ تیار کیا جو ظاہراً اندر یہودی بنایا عیسائی لباس عیسائی والا پہنایا. کہا تم جا کے دیکھنا کہ عیسائی عیسیٰ کا کیسا احترام کرتے ہیں. اگر وہ جھکتے ہیں تو تم نے رکوع کرنا ہے. اگر وہ رکوع کرتے ہیں تو تم نے سجدے میں گر جانا ہے. بھائی دوسروں کو ہو کہ یہ تو بڑے بھی عقیدت والے ہیں, یہ تو ہم سے زیادہ عیسیٰ کو مانتے ہیں. وہ اس طرح کی قوم میں آئے, انہوں نے اتنا بیڑا غرق کر دیا کہ جو اصل مذہب تھا وہ ختم ہو گیا. عیسیٰ کو رب کہنے لگ گئے, عیسیٰ کو خدا کہنے لگ گئے, اور ابن اللہ کہنے لگ گئے. عیسیٰ مذہب تباہ ہو گیا. اس لیے رسول نے کہا کہ ان سے کہے قل تعالوا کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اس کلمے پہ آ جاؤ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور ہم نہ آگے کیا ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا, ہم اپنے رب نہیں بنائیں گے من دون اللہ, سوائے اللہ کے. اگر کوئی رب ہے تو اللہ. توجہ ہے, ہمارے شیعہ مذہب پہ بھی یہ عمل ہوا, کیونکہ رسول نے کہا تھا علی تو اس میں وہ کمال ہے, اگر میں بتا دوں لوگ عیسیٰ کی طرح حال کر دیں گے. بس اس روایت کو, ایک حدیث کو لے کر یہودیوں نے اتنا کام کیا ہے شیعہ کے اوپر کہ علی کو رب بنا کے کھڑا کر دیا. علی علیہ السلام کو رب ثابت کیا جا رہا, علی علیہ السلام کو رب کہہ کر, اور تو کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تیرے کمال اتنے ہیں. توجہ ہے, بارہ میں ادھر نہیں جاتا, علی مولا رب نہیں ہے. علی تو وہ ہے جس نے خود کہا ہے کہ فزت برب الکعبہ, میرا تو وہ رب کعبہ جو ہے وہ میرا رب ہے. تو میں عیسائیوں کی بات سناؤں اگر آپ سننا چاہتے ہو, یا ادھر چلا جاؤ, وہ کنٹینیو کر. عیسائی حضرت سے مناظرہ کر رہے ہیں, قبلہ 3 دن مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, دلیلیں عیسائی نہیں مانے. جب کوئی عالم میدان میں اترتا ہے نا, وہ اپنی طاقت چھپا کے نہیں رکھتا اپنا, وہ موقع ہوتا ہے کہ یہاں آج سب کچھ بیان کرو, بولے نا تھوڑا سا سب کچھ. رسول اللہ نے سارا کچھ ان کو سنایا, دلیلیں دی, عقلی دلیلیں دی کہ اللہ وحدہ, یہ دربار سجا تھا وحدہ اللہ کو وحدہ لا شریک منوانے کے لیے. کہ اللہ کو کیا منوانے کے لیے؟ ہم سارا زور لگا رہے ہیں میڈیا پہ, فیس بک پہ کہ مباہلے میں صادقین سچے سچے سچے, اہل بیت سچے, بے شک سچے, لیکن وہ اہل بیت گئے کیوں؟ اس میں بحث نہیں کر رہے, کیونکہ وہ ادھر پھنس جاتے ہیں. علی کو رب کیسے کہیں گے بھائی؟ اس میں علی کو رب کیا نام ہے جو کہتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں, کہ ادھر رب کہتے ہیں تو وہاں علی کسی اور کو رب منوانے کی آئے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ علی علیہ السلام وحدہ میں بھی اللہ کو وحدہ لا شریک, یعنی عیسائی کا عقیدوں کا عقیدہ باطل کرنے کے لیے اور اللہ کو ایک بنوانے کے لیے گئے. وہاں یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, عیسائیوں تم غلط ہو. جب یہ نہیں مانے تو اللہ نے کہا کہ چھوڑو. اب یہ آیت اتری, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا, کہ اے میرا نبی فمن حاجک, اب جو تیرے ساتھ بحث کرے, حجت کرے, تو من بعد ما جاءک من العلم, عیسیٰ کا علم آ جانے کے بعد, یہ خواہ بحث کریں تو کہہ دو جاؤ, فقل کہہ دو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, ہم اپنے بیٹے لاتے تو اپنے بیٹے لاتے, ہم اپنے عورتیں لاتے تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنے انفس لاتے تم اپنے انفس لاؤ. ثم نبتہل, ابتہال کریں گے, دعا کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کریں گے. بس یہ آیت اتری 23 سے آج, ان کو میسج دے دیا گیا, ختم. اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کو مباہلہ نہیں ہونا, اب کیا سوری آپ مناظرہ نہیں ہونا, اب کیا ہونا ہے مباہلہ. اور مباہلے میں آیت جو ہے عربی میں سارے عرب جانتے ہیں, اور مدینے میں سنا دی گئی. ان کو پتہ ہے ابنا کا کیا معنی ہے, نساء کا کیا معنی ہے, انفس کا کیا معنی ہے. سارے اپنے اپنے طور پر تیار, کوئی تیار کہ ہم
نساء بیوی کے دائرے میں، کوئی دوست کے دائرے میں، کوئی اصحاب کے، کوئی بیٹے. خدا کی قسم 24 ذی الحجہ کے سورہ نے جب طلوع کیا، خرج محمد المحترم الحسین واخذ بید الحسن وخلفه فاطمة الزہراء وخلفها علی بن ابی طالب. آیت جیسے آیت اتری ہے ویسے رسول اللہ دے. پہلے ہم اپنے بیٹے لائیں گے تو آگے آگے بیٹے حسن حسین کون ہے. وَنِسَاءَنَا ہم اپنی عورتیں لائیں گے، پیچھے پیچھے عورت وَأَنفُسَنَا پیچھے ہے علی بن ابی طالب. توجہ ہے. پورے اس مدینے میں ریکارڈ ہو رہے. آج سعودی عرب کا قرآن اٹھا لو، جو لوگ سعودیہ جا چکے ہیں ان کے مفسر نے جو بین حرمین شریفین خادمین کی طرف سے ملتا ہے، اس میں خدا کی عظمت سمجھیں یا اس کی تائید سمجھیں. انہوں نے جو ترجمہ کیا ٹرانسلیشن میں پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے. یہ نام ہی لکھتے تو کیا کر سکتے تھے، جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے. لیکن اتفاق دیکھیں خدا کی قسم، وہ اردو ٹرانسلیشن لینا وہ جو ایئرپورٹ پہ دیتے اس میں لکھا ہے کہ ابناء کی جگہ پہ حسن اور حسین، نساء کی جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا، انفس کی جگہ پہ مولا علی. ہم کہتے ہیں مسلمانوں آیت میں وہ سب موجود ہے. پیغمبر کے اپنے 9 گھر ہیں، مدینہ موجود ہے، اصحاب موجود ہے. ان 9 گھروں میں مدینے میں کوئی ایک بندہ زیادہ دکھا دو، ان 5 کے علاوہ چھٹا دکھا دو، ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں گے، آپ کی بیعت کر لیں گے. اگر ان میں چھٹا نہ ملے تو مان جاؤ 9 ہجری تک حسنین جیسا شہزادہ کوئی نہیں، فاطمہ جیسے مستور کوئی نہیں، علی جیسا مارنے میدان. اگر ان جیسا کوئی ہوتا یا ہو، وہ اپنا بھی ازالت ہے. میں ایک بحث پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے مفسر اس نے کہ جتنے بنی ہاشم تھے وہ مکے سے آ چکے تھے، حضور کے اپنے رشتہ دار آ چکے تھے، خاندان والے آ چکے تھے، بڑے بڑے قریبی آ چکے تھے، ساتھ دینے والے آ چکے تھے، مدینے آباد ہو چکے تھے. لیکن ان سب میں ان کو لے جانا، یہ وہ جملہ وہی جملہ جو میں شروع میں کہ اللہ نے کہا کہ اب ان کو دکھا، وہ دروازہ دکھا، وہ ہستیاں دکھا جو اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بچا سکتی ہے. توجہ ہے. تو ابناء کی جگہ پہ کون؟ 2 نواز سے. نساء کی جگہ پہ سیدہ، انفس کی جگہ کوئی اور بندہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی تیار بھی ہو. حضور نے کہا میری طرف سے حکومت دینی، جا کے آیت پڑھو فَلَا جَلَّانَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. میرے چشم رسالت نے کائنات کا مطالعہ کیا، کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس کی زندگی جھوٹ سے پاک ہو. اب حضرت سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضور جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے. یہ تاریخ میں ہے، سیاستہ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت وہ ہیں جو ہر قسم کے رجس پاک ہیں، جھوٹ میں رجس سے اہل بیت پاک. اللہ اکبر. تو یہ مباہلے میں ہستیوں کو لے کر گئے اور کیا کہنے حضور علیہ السلام کے ان کے انتخاب کے. اللہ اکبر. میں ایک اور بات میں سناتا ہوں، آپ کے مسائل میں جملہ دوں گا. ایک اور بات ہو، دیکھیں مباہلہ ہوتا ہے عالم کا، پہلے سوال جواب ہو گئے، مناظر ہوا، آگے روحانی شخصیت. مباہلہ تو حضور نے کرنا تھا. حضور کافی نہ تھی، حضور کافی نہ تھی. یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں اتنی بڑی زحمت دی کہ علی فاطمہ، چلو فاطمہ تو زحمت ہے، ایک مستور کا نام توجہ ہے. حسنین کیا حضور اکیلے ہی بات میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، مشرق مغرب ایک ہو جائے. توجہ ہے. اکیلے حضور کر سکتے تھے نا، دعا کر سکتے تھے، حجت خدا ہے، مباہلہ کر سکتے تھے، ہاتھ اٹھاتے پھر بھی عیسائی ختم ہو جاتے. لیکن مورخ یہ لکھتا کہ جو بھی رسول کے سامنے آئے نا وہ جھوٹا ہے. رسول اللہ ان کو لے جا کے بتا رہے صرف علی کے سامنے آنے والا جھوٹا نہیں ہے، جو علی کا سامنا کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جو فاطمہ کا سامنا کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جو حسن کا سامنا کرے وہ بھی جھوٹا ہے، جو اولاد میرے حسین کا سامنا کرے گا وہ بھی جھوٹا ہے. ان کے مقابلے میں جو بھی آیا ہم اسے جھوٹا کہتے رہیں گے. تو مباہلے میں جانے والی اب مدینہ
مسلمان ایک طرف ان کے درمیان سے رسول لے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں زمانے کو یہ مسلمان ہو چکے ہیں، یہ بعد میں ہوں گے، سب سن لو، اگر کوئی اہل بیت ہے تو وہ صرف یہ ہے۔ اور ان کا کمال ہے کہ مستور کون ہے؟ نساء کے 3 بیٹے ہیں، مانے لیے جاتے ہیں، بیٹی بھی دائرہ نساء میں ہے، بیوی دائرہ نساء میں ہے، سورہ نساء گواہ ہے، سورہ نساء اس بات کی گواہ ہے، خدا کی قسم پیغمبر کے انتخاب کے صدقے مباہلہ میں اس مستور کو لے گئے جو تینوں مانے دے رہی ہے، رسول کی بیٹی بن کے جا رہی ہے، علی کی زوجہ بن کے، حسنین کی ماں بن کے، بس ٹائم نہیں ہے وہاں۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان ھذا لھو القصص الحق، اس کی آیت میں آگے جا کے وما من الہ الا اللہ، کہ یہ قصہ ہے وہ اہل بیت کا کہ جو حق ہے وہ کیا ہے کہ وما من الہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ پیغمبر نے جا کے ثابت کیا اہل بیت کو لے جا کے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مباہلے میں جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے خدا کے بارے میں اس کو کنڈم کرنا اور اللہ وحدہ لا شریک کو منوانا۔ تو سامعین قدر، ہمیں بھی جب مباہلہ بیان کرنا چاہیے تو مسلمان اپنے شیعہ علماء کو یہ بتانا چاہیے کہ وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک کو منوانے گئے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو منوانے گئے۔ میں نے ایک جملہ فیس بک پر لکھا تھا کہ اہل بیت گئے ہیں اللہ کو منوانے، اہل بیت گئے ہیں اللہ کو منوانے، اللہ نے اہل بیت منوا کے بھیجے ہیں۔ آپ نے سمجھے کہ منوانے اللہ کو گئے ہیں، لیکن مقام اہل بیت اللہ نے بھی منوا کے بھیجا ہے۔ کہ رسول فرماتے ہیں کہ جب زہرا آئی ہے نا تو عیسائیوں نے کہا ہے آپ مباہلہ نہیں کرنا، ایسا ہم مباہلہ کبھی نہیں دیکھا، ایسا تو نبی کرتے ہیں۔ وہ سوچ رہے تھے امت کے ساتھ آئیں گے، دوستوں کے ساتھ آئیں گے، کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں کیا نام ہے، اور رسول جن کو لا رہا ہے ان سے کبھی مسال، کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ان کے عالم نے کہا پہاڑ کی طرف اگر اشارہ کرے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کر لیتے تو لعنت بالکل ان کے اوپر آ جاتی، پوری یہ وادی آگ سے بھر جاتی اور دنیا میں کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہتا۔ انہوں نے کہا جلدی جلدی جزیہ دینا قبول کر لو اور رسول سے معافی مانگو کہ ہم نے آپ کو زحمت دی، آپ نبی ہیں، ہم سوچیں گے آپ کے بارے میں، جب تک نہیں مانتے یہ ہم کو جو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس سامعین قدر، یہ تھا مباہلہ جہاں پیغمبر اسلام نے اللہ کے حکم سے، اس میں کئی حکمتیں تھیں کہ ان کو بتایا جائے کہ میرے بعد دین کن سے لینا ہے، میرے دین کے وارث کون ہیں، میرے دین کے لیے کون قربانی دے گا۔ اسی مباہلہ میں ایک پائتر پاک میں سے حسین ابن علی ہے، جو حسین ابن علی نے اللہ اکبر مباہلہ کی وہ 5ویں ہستی، اور اسی نے حق ادا کر دیا، اپنے نانا کی تمام زحمات کو، اپنے نانا کی تمام مصیبتوں کو بچایا۔ لیکن صرف حسین نہیں، حسین کے ساتھ شریکت الحسین جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، رونے والوں زینب تاریخ اسلام کا دوسرا باب ہے، زینب مقتل کا دوسرا باب ہے۔ زینب نہ ہوتی تو کربلا چھپ جاتی۔ میں زینب کے اس لیے 2 جملے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی بات میں نہ کہے۔ جناب زینب وہ ہستی ہے اللہ اکبر جس کی خواہش تھی کہ حسین بیٹے دے گا تو میرے بھی بیٹے قربان ہوں دین کے اوپر، لیکن دعا مانگتے تھے کہ اللہ، لیکن ایک دن جناب عبداللہ نے وہ 2 بیٹے دیے، کہا اور محمد کو کہ ان کو جا کے قربان کر دینا۔ بس رات آئی شب عاشور، زینب نے سب سے گایا میرے بچوں تو سب سے پہلے اپنے بابو پہ قربان ہو جانا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسین نے خود سوار کیے، مقتل میں انہوں نے اتنی جنگ کی ہے، انہوں نے چھوٹے تھے نا، کہا کہ ہم دونوں گھوڑے ساتھ رکھیں گے، کسی کو بیچ میں نہیں آنے دیں گے۔ ادھر سے جنگ کرتے رہے، ادھر سے جنگ کرتے رہے، بہت آگے نکل گئے۔ یہ سائن زخمی ہوگی، پھر دوسرے گھوڑے کا رخ بدلا، پھر دوسری سائن، یہاں تک کہ کب تک لڑتے۔ رونے والوں شہزادہ بڑا شہید ہوا، اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مولا میرا سلام۔ لیکن چھوٹے نے کہ بنا بابا مامے کو یاد نہیں کیا، چھوٹا کہتا ہے اماں میری ابا، چھوٹا تھا بہت سورا چھوٹا، اس نے زینب کو یاد کیا۔ زینب توڑا کہ کہا بیٹا میں نے تجھے حسین پر صدقہ کیا، میں نے قربان کیا، آؤ جاؤ جا کے جنت میں نانا محمد کو رکھا۔
آپ کے سامنے سید بابا مختار حسین شاہ صاحب آپ کوٹہ ضلع میں بنے ذکر پاک اور مسئلہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. بابا سے بلند صلوات پڑھیں.